چاش کی نماز نفل نماز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاش کی نماز پڑھی اور اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس کی کم از کم 2 رکعات اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات ہے۔ ترمذی شریف ابواب الوتر ما جاء فی صلاۃ الضحیٰ میں یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چاش کی 12 رکعتیں پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ اور مسلم شریف کتاب صلاۃ المسافرین میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص صبح اٹھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے، اور اس کا ایک بار سبحان اللہ کہہ دینا صدقہ ہے، ایک بار الحمدللہ کہہ دینا صدقہ ہے، اور ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دینا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہہ دینا صدقہ ہے، اچھی بات کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا یہ صدقہ ہے، اور ان سب کی طرف سے 2 رکعتیں چاش کی کفایت کرتی ہیں۔ یعنی جتنے جسم کے اعضاء کے جوڑ ہیں ان تمام کے تمام جوڑوں کا شکر ادا کرنے کے لیے چاش کی نماز کافی ہے۔ اور چاش کی نماز کا وقت یہ طلوع آفتاب کے بعد ہے، یعنی 20 منٹ بعد آپ اشراق پڑھیں اور اس کی کچھ دیر بعد آپ چاش پڑھیں، یعنی سورج خوب روشن ہو جائے تو پھر آپ چاش کی نماز ادا کریں۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاش کی 2 رکعتوں پر محافظت کرے گا، مداومت کرے گا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، گرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ چاش کی نماز پر محافظت کرنے والا شخص بہت پسند ہے، اور اللہ رب العزت اس کے ساتھ جو ہے وہ رحم و کرم کا اور بخشنے کا معاملہ فرماتا ہے، اگرچہ اس کے بہت زیادہ گناہ ہوں، سمندر کی جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہوں، پھر بھی اللہ رب العزت اس کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم نفل نماز چاش پر مداومت اور استقامت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔